بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے آٹرے کے تنومند جسم سے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ، آٹرے نے کہا۔ آؤ ہم اس ٹیلے پر چل کر بیٹھیں۔ اس نے دوستانہ انداز میں نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نوجوان اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اس کے لیے رنجیدہ ہوں جسے رات کو بے دردی سے مارا ڈالا گیا۔ آٹرے نے برف کے سخت تودے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ تمہارا دوست تھا؟ نہیں، اسی سفر میں شناسائی ہوئی تھی، نوجوان نے کہا۔ تمہارا نام شاید بارٹر ہے؟ ہاں۔ تو مسٹر بارٹر، اگر غور کیا جائے تو اب تو ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مونس ہیں۔ تقدیر نے اس ویرانے میں ہمیں لا پھینکا اور یہاں ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ بے بسی کی موت سب کو قبول ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا، بارٹر نے کہا۔ معمولی سی بات ہے مسٹر بارٹر، ہم جانتے ہیں کہ موت ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس برفستانی قبرستان سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن یہ خشک لمحات، موت کا انتظار، ہم موت کا انتظار اس طرح کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم برف کی سفیدی میں کچھ رنگینیاں شامل کر لیں تاکہ ہنستے کھیلتے موت کو قبول کریں؟ رنگینیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ لڑکیاں جن کی تعداد نوجوانوں کے برابر ہوگی، کیونکہ ہم مردوں میں بوڑھوں کا شمار نہیں کریں گے۔ یہ لڑکیاں ہماری اس مختصر زندگی کو دلچسپ بنا سکتی ہیں، لیکن بوڑھوں نے اس بھیانک مقام پر بھی ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ نوجوانوں کے مقابلے میں بوڑھوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر ہم نوجوان اتحاد کر لیں تو ان بوڑھوں کو ہی ہمارے سامنے کیا چلے گی، اور اگر انہوں نے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو ہم انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بلکہ میرا تو یہی خیال ہے کہ بوڑھوں کی زندگی ضروری نہیں ہے۔ یہاں ہمارے گزارے کے لیے صرف یہ مچھلیاں ہیں جن کی تعداد کے برابر کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال یہ کچھ وقت تک ہمارا ساتھ ضرور دے سکتی ہیں۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے یہ خوراک بھی ضائع ہو رہی ہے جو ہمارا حق ہے، چنانچہ انہیں قتل کرنے سے کافی خوراک بچ سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اپنی پسند کی لڑکی منتخب کر لے گا، اس لڑکی کا کفیل ہوگا، اس کے لیے خوراک تلاش کرے گا۔ میں ایک بات کہوں گا، اگر ہماری زندگی میں یہ لڑکیاں شامل ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں امنگ پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح ممکن ہے کہ ہماری پوشیدہ صلاحیتیں ابھر آئیں اور ہم یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیں۔ بارٹر متحیرانہ نگاہوں سے آٹرے کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہونٹ تر کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے متفق ہوں مسٹر آٹرے، لیکن کیا دوسرے نوجوان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انہیں تیار کرنا ہوگا۔ اگر تم میری بات سے متفق ہو تو دوسرے بھی متفق ہوں گے، پھر کیوں نہ اس کی ابتدا ہم کریں؟ اگر ہم انہیں متفق کر سکے تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ ہمارے سامنے آئے؟ میں جانتا ہوں کہ نوجوانوں میں سے کچھ سر پھرے ہمارے مخالف بھی ہوں گے، لیکن اگر ہماری تعداد بڑھ گئی تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مسٹر آٹرے، پھر براہ کرم مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ خفیہ طور پر آج ہی سے یہ مہم شروع کر دی جائے۔ تم اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اور پھر بھی وہ یہی کام کریں۔ تمام تحریکیں اسی طرح جڑ پکڑتی ہیں۔ میں یہ کام آج ہی سے شروع کر دوں گا۔ وعدہ؟ آٹرے نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعدہ، بارٹر نے جواب دیا، اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ بوڑھا ڈاکٹر حیات آج سب سے آخر میں نکلا تھا۔ دوسرے تمام شکار کی تلاش میں جا چکے تھے، لیکن بوڑھا کچھ تیاریوں میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ جہاز میں کیا کیا تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آج اس نے اسکیٹنگ شوز بھی ساتھ لیے تھے، جسے دیکھ کر اس کی بیٹی نائلہ نے پوچھا، یہ اسکیٹنگ شوز کیوں ڈیڈی؟ آج میں ذرا لمبے راستے پر جاؤں گا، حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم لوگ آج یہیں رہو، دوسری لڑکیوں کو ساتھ لے کر قرب و جوار کی سیر کرو۔ میرا خیال ہے تم لوگ اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ لیکن کیوں ڈیڈی، آج یہ تبدیلی کیوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں نائلہ، آج میں ذرا لمبا سفر کروں گا۔ کیا میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ جیسے آپ کی مرضی ڈیڈی، نائلہ نے کہا، اور بوڑھے نے مسکرا کر ان دونوں کے شانے تھپتھپائے، اور پھر وہ برف کی سرنگ سے باہر آ گیا۔
باہر آ کر اس نے اسکیٹنگ شوز پیروں میں باندھے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گزوں سے اپنے جسم کو دھکیلنے لگا اور پھر وہ برف کے میدان میں پھسلنے لگا۔ بہت سے نوجوان اسے راستے میں ملے لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا۔ آج اس کا رخ ان ڈھلانوں کی طرف تھا جو ناقابل عبور تھے۔ برف پر رزق کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ بلا شبہ یہ طاقتور بوڑھا بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ شاندار اسکیٹنگ کر رہا تھا اور تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جس لائن پر وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا اور پھر وہ اتنا آگے نکل کے آیا جتنا دوسرے لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ وہاں بھی نہ رکا۔ کافی دیر کے بعد وہ بالآخر ڈھلانوں کے قریب پہنچ گیا۔ گہرے ڈھلان تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کا کہیں اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً ان ڈھلانوں کے اختتام پر دوسرے ڈھلان بھی تھے۔ وہ نہ جانے کہاں تک گئے ہوں گے۔ بوڑھا ڈھلانوں کے کناروں پر کھڑا چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ برف کے ایک سرے پر کسی سیاہی پر پڑی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ پھر اس نے گز سنبھالے اور ایک سیاہی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں رک کر اس نے پھر ڈھلانوں کو دیکھا۔ اس طرف کے ڈھلان دور تک ہموار تھے اور راستے میں برف کے ابھرے ہوئے تودے نظر نہیں آتے تھے۔ کئی منٹ تک ان ڈھلانوں کو دیکھنے کے بعد اس نے سیاہ چٹانوں کو دیکھا جو برف سے جھانک رہی تھیں۔ یہاں برف کی تہ زیادہ موٹی نہیں تھی۔ وہ چٹانیں ابھر آئی تھیں۔ وہ چٹانوں کے قریب پہنچ گیا اور انہیں ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ چٹانوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے برف کھودنے کا آلہ نکالا اور پھر ایک چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اسکیٹنگ شوز کھول کر ایک طرف رکھے اور پھر چٹان کی جڑ سے برف صاف کرنے لگا۔ کافی کھودنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ چٹان کی جڑ صاف کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے چٹان کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، چٹان زیادہ سخت نہ نکلی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تقریباً 2 من وزنی پتھر کو ایک طرف سرکانے کے بعد وہ پھر ویسا ہی ایک ٹکڑا علیحدہ کرنے لگا اور 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد اس نے 4 وزنی پتھر چٹان سے جدا کر دیے۔ پھر وہ ان وزنی پتھروں میں سے ایک کو برف پر کھسکاتا ہوا ڈھلان کے کنارے پر لے آیا۔ دوسرے پتھر کو اس نے اس جگہ سے تقریباً 50 گز دور رکھا اور اس طرح باقی دونوں ٹکڑوں کو بھی اس نے 50-50 گز کے فاصلے پر رکھ دیا۔ وہ اس تمام کام سے تھک گیا تھا، چنانچہ ایک جگہ بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ پھر اٹھا اور ایک ٹکڑے کے قریب پہنچ گیا۔ پتھر ڈھلان کے کنارے پر تھا۔ تھوڑی سی طاقت نے اسے ڈھلان پر دھکیل دیا اور وزنی پتھر ڈھلان پر پھسلنے لگا۔ وہ تیزی سے ڈھلان پر جا رہا تھا اور بوڑھا گہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ پتھر کی رفتار بھی نوٹ کر رہا تھا اور اس کے پھسلنے کا انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اچانک پتھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نرم برف کے کسی حصے میں غروب ہو گیا تھا۔ بوڑھے کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند منٹ وہاں رہنے کے بعد وہ دوسرے پتھر کے نزدیک آیا اور اس نے اسے بھی ڈھلان پر دھکیل دیا۔ دوسرا پتھر بھی اسی رفتار سے چل پڑا۔ اس نے پہلے پتھر سے کافی زیادہ سفر طے کیا، لیکن ایک مخصوص فاصلے پر پہنچ کر وہ زور سے اچھلا اور فضا میں کئی گز بلند ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے گرا اور پھر بلند ہو گیا۔ اسی دوران وہ الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ بہرحال کافی دور تک نظر آنے کے بعد وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ پھر تیسرے پتھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرا پتھر بھی ڈھلان طے کرنے کے لگا اور بوڑھا اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا رہا۔ یہ تیسرا پتھر بغیر کسی رکاوٹ کے ان ڈھلانوں تک پہنچ گیا جو آگے جا کر نگاہوں سے معدوم ہو جاتے تھے۔ بوڑھے نے ایک دفعہ پھر ایک گہری سانس کھینچی۔ اس نے برف پر ایک گہرا نشان بنا دیا اور آخری پتھر کی طرف چل پڑا اور اس پتھر نے بھی اپنا سفر بخیر و خوبی طے کیا تھا اور وہ بھی نگاہوں سے معدوم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے یہاں بھی ایک نشان بنا لیا اور پھر قرب و جوار میں ابری ہوئی چٹانوں کو دیکھنے لگا اور پھر سورج ڈھلنے لگا تھا۔ بوڑھے نے چند چھوٹے چھوٹے پتھر کاٹ کر برف کا ایک تودا بنایا اور پتھروں کو اس پر رکھ دیا۔ یہ گویا اس نے نشان بنایا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اسکیٹنگ شوز دوبارہ باندھے اور پھر سست روی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنا اصل کام شروع کر دیا۔ وہ گزوں سے برف ٹٹول رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا۔ اس نے اسکیٹنگ شوز دوبارہ کھول دیے۔ اس کے بعد وہ برف میں گھڑا کھودنے لگا جہاں تک کہ پانی نکل آیا اور شام کو 4 بجے کے قریب جب وہ واپس پلٹا تو اس کے تنومند جسم سے 4 مچھلیاں لٹکی ہوئی تھی۔
وہ ایک ابر آلود صبح تھی. رات بھر برف باری ہوتی رہی تھی اور برف کی تہ جا بجا موٹی ہو گئی تھی. حسب معمول بوڑھے اور جوان بچے کچے گوشت کا ناشتہ کر کے شکار کی تلاش میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. پھر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے. نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آج معمول سے پہلے باہر نکل گئی تھی. صرف چند نوجوان تھے جو بوڑھوں کے ساتھ باہر نکلے تھے. سرنگ کے دہانے سے ہی وہ چند ہی گز گئے ہوں گے کہ اچانک نوجوانوں کا ایک گروہ سامنے سے نکل آیا. ان کی تعداد 70 کے قریب تھی. سب کے سب برف کھودنے کے آلات سے مسلح تھے اور سب کے چہروں پر ایک خوفناک تاثر تھا. بوڑھے اور ان کے ساتھی نوجوان چونک کر رہ گئے. تب آٹرے آگے بڑھا. اس کا چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا. اس نے ایک زہر خوند مسکراہٹ سے حیات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، او بوڑھے ڈاکٹر حیات، میں نے جس وقت کی پیشن گوئی کی تھی بالآخر وہ آ گیا. آج نوجوانوں کا یہ گروہ میرا خیال ہے اور میرے ایک اشارے پر تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہے. لیکن بات کیا ہے مسٹر آٹرے؟ خرم شاہ نے جو بوڑھوں کی صف میں شامل تھا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ہم نوجوانوں نے ایک فیصلہ کیا ہے مسٹر خرم شاہ. کافی غور و خوض کے بعد ہم نے ان نوجوانوں کو چھانٹا ہے جو ہمارے ہم خیال ہیں. امید ہے تم بھی ہم سے اتفاق کرو گے. وہ فیصلہ کیا ہے مسٹر آٹرے؟ خرم شاہ نے پریشانی سے کہا. مسٹر خرم شاہ، آپ کو علم ہے کہ یہاں اس برف پر ہماری زندگی لمحاتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کون کس وقت موت کے شکنجے میں جا پھنسے. یہاں ہمارے لیے موت کے علاوہ کچھ نہیں. برف، سردی، بھوک، یہ تمام چیزیں موت کو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھا رہی ہیں اور بہرحال ہم اسے قبول کرنے کے لیے مجبور ہیں. یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. جب ہم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تو کیوں نہ زندگی کے یہ لمحات آزادی سے اور اپنی مرضی سے گزاریں. ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم نوجوان تم بوڑھوں کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں. تم نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں گزارا ہے، لیکن ہمیں اس نوجوانی میں موت قبول کرنا پڑ رہی ہے. کیا یہ ناانصافی درست ہے؟ لیکن یہ ناانصافی ہم میں سے کسی کی نہیں ہے آٹرے. کیا تم ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ خرم شاہ نے کہا. ٹھیک ہے تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو، لیکن تم نے جو قیود ہمارے اوپر لگا رکھی ہیں کیا تم ان سے انکار کرو گے؟ براہ کرم ان کی تفصیل بتاؤ. لڑکیاں، یہ تمام لڑکیاں بوڑھوں کی قیدی ہیں. ہم سب مایوسی کا شکار ہیں. ہم سب موت کے راہی ہیں. ہماری زندگی اندھیرے کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. ہمیں تازگی کی ضرورت ہے. ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. تم جانتے ہو خرم شاہ، عورت مرد کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اگر اس کا قرب مل جائے تو صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن تم نے لڑکیوں کو ہم سے دور کر رکھا ہے. تم نے اس ناقابل یقین زندگی میں رنگینی کے لمحات ہم سے چھین لیے ہیں. ہم ان لمحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سب ان لڑکیوں کو آپس میں بانٹ لینا چاہتے ہیں. ہم اس چند روزہ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تم لوگ ہو. آٹرے خاموش ہو گیا. تم تمام بوڑھوں کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے تھے. یہ بڑا خطرناک رجحان تھا. لیکن تم مہذب دنیا کے مہذب لوگ ہو. کیا تمہارے یہ ضمیر برداشت کر لیں گے کہ یہ بے سہارا باعزت لڑکیاں تمہاری ہوس کی بھینٹ چڑھ جائیں؟ خرم شاہ نے اپیل کی اور آٹرے نے ایک زوردار قہقہہ لگایا. مہذب دنیا؟ کون سی مہذب دنیا؟ ارے کس دنیا کی بات کر رہے ہو تم خرم شاہ؟ وہ تو ایک خواب تھا. کیا تم وہ خواب ہمیں دوبارہ دکھا سکتے ہو؟ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ خرم شاہ نے کسی کو نہ بولتے دیکھ کر پوچھا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہاری وجہ سے یہ مچھلیاں ضائع ہو رہی ہیں جنہیں ہم زیادہ عرصے تک اپنی خوراک بنا سکتے ہیں. تم نہ ہوگے تو ہم زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتے ہیں. اس لیے ہماری پیشکش ہے کہ تمام بوڑھے نوجوانوں کی زندگی کے لیے رضاگانہ طور پر خودکشی کر لیں، ورنہ دوسری شکل میں ہم انہیں قتل کر دیں گے. آٹرے نے کہا. خرم شاہ کے ہونٹوں پر حقارت انگیز مسکراہٹ پھیل گئی. پھر اس نے نفرت سے ان سب کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم سب لوگ اس بات سے متفق ہو؟ ہاں، ہم نے آٹرے کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے. یہی ہماری ترجمانی کرے گا. تم بھول رہے ہو کہ تم بھی کسی کی اولاد ہو. تمہارے بھی بزرگ دنیا میں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس دنیا سے ہمارا کیا واسطہ؟ آٹرے نے جواب دیا. تو گویا تمہارا فیصلہ اٹل ہے؟ بالکل. تم ہمیں کوئی مثبت راستہ تلاش کرنے کی اجازت بھی نہ دو گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آٹرے نے جواب دیا.
ان دوسرے نوجوانوں کو کیا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں؟ ان کا مقدر بھی تمہارے ساتھ وابستہ ہے. ہاں، اگر ان میں سے کچھ خلوص دل سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. لیکن میرے دوست، ہم بوڑھے اتنی آسانی سے جان نہ دیں گے. ہم تم سے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے، تم جوان ہو، ہم پر حاوی ہو جاؤ گے، لیکن ہم تم میں سے چند کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. ان لوگوں کو اس جدوجہد سے کیا فائدہ ہوگا جو اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ باقی نوجوانوں کے لیے جان دیں گے. کسی بھی تحریک کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، آٹرے نے کہا. تب پھر غور سے سن لو جان آٹرے، دفعتاً ڈاکٹر حیات نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. میں سب سے پہلے تمہیں ہلاک کروں گا، اور تم جانتے ہو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ میں عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے کم از کم 15 جوانوں کو میں ہلاک کر دوں گا. ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، تیار ہو جاؤ. بوڑھے حیات کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. آٹرے بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا. دوسرے بہت سے لوگوں کے چہروں پر بھی خوف کے آثار ابھر آئے. یہ بوڑھا واقعی شیطان ہے، ہمیں پوری قوت صرف کر کے پہلے اسے ہلاک کرنا ہوگا. آٹرے نے کہا. سنو آٹرے، ٹھنڈے دل سے سنو، جوش میں مت آؤ. بوڑھے ڈاکٹر نے مچھلیاں حاصل کرنے میں تمہاری رہنمائی کی ہے. ہم جہاں دیدہ ہیں، قتل و غارت گری سے پرہیز کرو. ممکن ہے ہم سب ایسی کوئی صورت نکال ہی لیں جو سب کے لیے سلامتی کا باعث ہو. ہمیں موقع دو کہ ہم غور و خوض کر کے ایسا کوئی حل تلاش کر لیں جس کے تحت تمہیں یہ ضبط کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کیا تم لڑکیاں ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ اس کا جواب ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں دے دیں گے، خرم شاہ نے کہا. تب تمہیں تھوڑی دیر کی رعایت حاصل ہے. اس طرف جاؤ اور کوئی فیصلہ کر کے واپس آؤ، اور ہمارے لیے قابل قبول ہو. آؤ دوستو، ہمیں ان جذباتی نوجوانوں کے بارے میں ہمدردی سے غور کرنا چاہیے. آؤ، خرم شاہ نے کہا، اور تمام لوگ واپس پلٹ کر ان سے دور چلے گئے. نوجوانوں کا گروہ ان کے سامنے پوری طرح تیار کھڑا تھا. انسان دنیا کا سب سے خوفناک درندہ ہے. تہذیب و اخلاق کے ضابطے اس پر لبادے ڈال دیتے ہیں، لیکن جب وہ ننگا ہوتا ہے تو اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے. بے شک یہ صورتحال تکلیف دہ ہے، لیکن کیا اس سے نمٹنے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں؟ میں اپنے تمام دوستوں سے مشورہ چاہتا ہوں، خرم شاہ نے کہا. یہ کیسے ممکن ہے مسٹر خرم شاہ؟ ہم میں سے کون اپنی زندگی میں اپنی عزت کا نیلام دیکھ سکے گا؟ ٹھیک ہے، ہم سب لڑیں گے، اپنی آبرو کے لیے لڑیں گے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی جنگ میں شریک کریں گے. اس برف پر ایک خون ریز مارکا ہو جانے دو خرم شاہ. وہ ہماری اولادیں ہیں، ہم ان کی زندگی کے محافظ ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے. ہم انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بوڑھے نے روتے ہوئے کہا. میں تمہارے ساتھ ہوں دوست. میں بھی ان لڑکیوں پر آنچ آنے سے پہلے جان دے دینا پسند کرتا ہوں. میں صرف تمہاری رائے چاہتا تھا. درندوں کو ان کے ارادوں سے روکنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بے شک ہماری زندگیاں موت کے مقابل ہیں، خواہ وہ بھوک سے آئیں، یہاں سے نکلنے کی کوشش میں آئیں، یا ان لوگوں سے جنگ کی شکل میں آئیں. موت اتفاقیہ طور پر زیادہ قریب آ گئی ہے. پھر جب مرنا ہی ہے تو انتظار کیوں کیا جائے؟ آپ میں سے ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے. جو بہتر سوچ سکے فوراً بولے، خرم شاہ نے کہا. آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے مسٹر خرم شاہ؟ ایک بوڑھے نے پوچھا. ابھی نہیں، ابھی ایک بات باقی ہے. اب میں ان نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں. دوستو، تم جوان ہو، شاید تمہاری رگوں میں ضرورت سے زیادہ شریف خون ہے، ورنہ نوجوانوں کے گروہ میں تم بھی شریک ہوتے. کیا انسانیت کی اس جنگ میں تم ہم بوڑھوں کا ساتھ دو گے؟ ہم سب زندگی کی بازی لگانے کے لیے بے چین ہیں، نوجوانوں نے پرجوش انداز میں کہا. شکریہ شریف جوانوں. اگر شر کے ساتھ خیر کا وجود نہ ہوتا تو دنیا انسانیت سے کبھی کی خالی ہو چکی ہوتی. تو اب تم اس ناچیز کی رائے سنو. ہمیں ان درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تیاریوں کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی بھی آبرو کی اس جنگ میں شریک کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. انہیں غیرت پر مر مٹنے کا سبق دینا ہے تاکہ جب ہم ان کے مقابلے پر آئیں تو تیار ہوں. لیکن اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان ہمیں اس کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں. سنو میرے دوستو، بڑے فتنے کو رفع کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے ہوں گے جن سے ہمارے ضمیر پر بوجھ آ پڑے گا. نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیں ان سے تعاون کرنا پڑے گا. ایسی باتیں کہنا پڑیں گی جو ان کے لیے دلکش ہوں، قابل قبول ہوں. سنو، میں خدا کے وجود کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیاں میری اپنی بیٹیاں ہیں.
تمہاری بہنیں میری اپنی بہنیں ہیں. میں جو کچھ ان لوگوں سے کہوں گا وہ میرے اور تمہارے ضمیر کے ضرور خلاف ہوگا. وہ تمہارے دل کے ٹکڑے ضرور کر دے گا، لیکن یہ ضروری ہے میرے دوستو، یہ ضروری ہے. ہم دشمن پر فتح حاصل کر لیں گے. اگر ہم مرے تو آبرو سے مریں گے. اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ دفن ہوں گے. تم اگر پسند کرو تو نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے میرا انتخاب کر لو. میں جو کچھ کہوں، جو کچھ کروں، اسے مصلحت جانو اور اس پر صادق کرو. ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں خرم شاہ، بہت سے لوگوں نے کہا. تب ٹھیک ہے، اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نیک بچوں، تم نے جس عزم اور نیک نیتی کا اظہار کیا ہے، میں تمہیں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب ہم جو کچھ کریں گے وہ مصلحت ہوگی. تمہیں اپنے ضمیر کے خلاف ان لوگوں سے دوستی کرنا ہوگی. ان کے ارادوں میں شریک ہونا پڑے گا، اس کا اظہار کرنا پڑے گا. آپ جو کچھ کہیں گے ہم وہی کریں گے مسٹر خرم شاہ. تو تب سنو، میں نوجوانوں کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں جو ان کے حق میں ہوں گی. مجھے یقین ہے وہ انہیں پسند کریں گے. تم کہو گے تو تم بھی اس حق سے کیوں محروم رہو اور تم نوجوانوں کے اس گروہ میں شامل ہو جاؤ گے. ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے. نوجوانوں نے کہا. تب آؤ ہم انہیں فیصلہ سنا دیں. خرم شاہ نے کہا اور سب نوجوانوں کے گروہ کی طرف بڑھ گئے جو انہیں شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. خرم شاہ نے چہرے پر مایوسی پیدا کر لی. چند ساعت کے بعد وہ سب نوجوانوں کے سامنے پہنچ گئے. تب آٹرے آگے آیا اور کینہ توز نظروں سے خرم شاہ کو گھورتے ہوئے بولا. تو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے بڈھے چال باز؟ ہم تمہارا فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہیں. فیصلہ تمہارے حق میں ہے میرے بگڑے ہوئے بچوں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. شرائط؟ کیا شرائط ہیں؟ آٹرے نے پوچھا. ہم سے اس انداز میں گفتگو مت کرو آٹرے. بہرحال جتنی بھی ہے ہم قوت ضرور رکھتے ہیں. ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تم میں آدھے باقی رہیں گے. اس کے بعد تم جو کچھ کر سکو گے کرو گے. لیکن عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی قوت بحال رکھیں. نادان لڑکوں، ہماری ذہانت، تجربہ اور تمہارا عمل دونوں مل کر ایک ایسا دن لا سکتے ہیں جب ہم یہاں سے آزاد ہوں، ہم مہذب دنیا میں پہنچ سکیں. اگر ہم کبھی مہذب دنیا میں پہنچ گئے تو ہمارے ضمیر اس فعل پر ہمیشہ ملامت کرتے رہیں گے جس کے خواہش مند تم ہو. تو چنانچہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کوئی حل تلاش کیا جائے جو تمہیں اور ہمیں دونوں کو قبول ہو، جس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ہمارا ضمیر بھی داغدار نہ ہو. کیا تم ایسا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے بڈھے خرم شاہ؟ آٹرے نے کہا. ہاں، میرے خیال میں ہم ایسا حل تلاش کر چکے ہیں. تو بتاؤ، ممکن ہے ہم اس پر ہمدردی سے غور کریں. ہم لڑکیاں تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر. تم سب ان میں سے اپنی اپنی پسند کی لڑکی تلاش کرو، اس کے بزرگ سے اس زمن میں بات کر لو. ہم میں سے کوئی بھی بوڑھا تمہارے ساتھ اس کی شادی کرا دے گا. تم اسے بحیثیت بیوی رکھ سکو گے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. اگر ہم تم مل کر کبھی مہذب دنیا میں پہنچ سکے تو وہ عورت تمہارے سر پر مسلط نہ ہوگی. تم چاہو تو اسے طلاق دے سکتے ہو. اس طرح ہم گناہ گار بھی نہ ہوں گے اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار سکو گے. بتاؤ کیا اس سے تمہارا مقصد باعزت طور پر حل نہ ہو جائے گا؟ اور کیا اس عمل سے ان لوگوں کو بھی سکون نہ ملے گا جن کی بیٹیوں کو تم اس طرح پامال کرنا چاہتے ہو؟ رہ گئے ہم بوڑھے تو ہم پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے لیے شکار کریں گے. آج سے ایک ضابطہ بنا لو. ہم شکار کریں گے، ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، خواہ کتنا ہی حصہ میں کیوں نہ آئے. اس کے علاوہ بھی ہم تمہاری ہر ممکن خدمت کریں گے. ہمیں بھی زندہ رہنے دو. آٹرے کے چہرے پر غور و خوض کے اثار ابھر آئے. پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، کیا دوسرے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، ان غیر یقینی حالات میں نے انہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے. لیکن ایسی شکل میں ہم کیوں گھاٹے میں رہیں مسٹر خرم شاہ؟ فیروز نے مداخلت کی. کوئی گھاٹے میں نہیں رہے گا. ہم سب کے لیے ایک ہی انداز میں سوچیں گے. ہم بھی مسٹر آٹرے کے ساتھ شامل ہیں، فیروز نے کہا، اور نوجوانوں کا ٹولہ پروگرام کے مطابق آٹرے کے ساتھیوں میں جا ملا. کیا مشورہ ہے دوستو؟ آٹرے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا. ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، نوجوانوں نے یک زبان ہو کر کہا. تب ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، آٹرے نے جواب دیا اور نوجوان خوشی سے تالیاں بجانے لگے. بوڑھوں کی گردنیں لٹک گئی تھیں. میں نوجوانوں کے لیڈر کی حیثیت سے تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں
کہ اپنی لڑکیوں کو باہر بھیج دو اور تم لوگ اسی وقت سے ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دو. آٹرے نے کہا. ہماری تمہاری دوسری ہدایت پر فوری عمل کرنے کے لیے تیار ہیں مسٹر آٹرے. تم نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ ہمارے بھی لیڈر ہو. ہم کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہ کریں گے، لیکن جو باعزت سمجھوتا ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے تمہیں بھی اس کی پابندی کرنا ہوگی. خرم شاہ نے کہا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. آٹرے نے خرم شاہ کے انداز میں گفتگو سے قدرے نرم ہوتے ہوئے کہا. یہ فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے. بیچاری لڑکیوں کو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. اگر ہم نے اس طرح انہیں تمہارے کر دیا تو ان کے ذہن تم میں سے کسی کو قبول نہ کر سکیں گے، اور یوں بھی مصیبت کے وقت میں رومان ان کے ذہنوں میں نہ ہوں گے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ لڑکیاں ہیں. ممکن ہے ان میں سے کچھ تو تم میں سے کسی کو پسند کرتی ہوں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت دینا ہوگا تاکہ ہم ان کے ذہنوں کو تمہاری طرف رجوع ہونے کے لیے تیار کر دیں. آٹرے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، ہم تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی نشاندہی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تم لوگوں نے اگر ہمارے خلاف سازش کی تو پھر ہم ہر معاہدے سے آزاد ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوگی. برف کے اس ویرانے میں ہماری زندگیاں یوں بھی مختصر ہیں. یہاں سازشوں کی گنجائش نہیں. اس کے علاوہ تمہاری صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. برف کے اس ویرانے میں ہماری زندگیاں ویسے بھی بہت مشکل ہیں اور بہت مختصر بھی. یہاں سازشوں کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم تمہاری صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر لڑکیوں کے حصول کے بعد تمہارے ذہن یکسو ہو سکیں تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہم اس طرح سے یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں. لیکن لڑکیوں کو بھی بہرحال صورتحال سمجھانا ہوگی. ہاں، وہ شرط برقرار ہے. ہم مناسب اوقات میں تم لوگوں کو عارضی ازدواجی رشتوں میں منسلک کیے بغیر لڑکیاں تمہارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوں گے. ہم وہ شرط منظور کر چکے ہیں، آٹرے نے کہا، اور نوجوان خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے. ان کے ساتھ شامل ہونے والے شریف نوجوان بھی انہی کے ساتھ چلے گئے تاکہ ان کے عزائم سے باخبر رہیں. نوجوانوں کے گروہ کے جانے کے بعد بوڑھے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ان کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے. وقتی طور پر انہوں نے اس طوفان کو ٹال دیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ طوفان ٹلا نہیں ہے. اس میں سے نبٹنے کے لیے سخت کاوشیں کرنا ہوں گی. کافی دیر تک خاموشی رہی. پھر بوڑھے حیات نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے گفتگو کر لینا چاہیے. انہیں ان کی عزت بچانے کی مہم میں برابر کا شریک رکھا جائے تو بہتر ہے. میرے خیال میں ہمارا ان سے گفتگو کرنا درست نہ ہوگا ڈاکٹر حیات. اور پھر بہرحال نوجوان ذہین ہیں. مایوسی نے انہیں درندہ بنا دیا ہے. وہ بہک گئے ہیں لیکن ذہانتیں برقرار ہیں. ان سے نبٹنے کے لیے زبردست صلاحیتوں سے کام لینا پڑے گا. خرم شاہ نے کہا. تو پھر آپ کی کیا رائے ہے مسٹر خرم شاہ؟ اس سلسلے میں آپ کو اپنی لڑکیوں کی صلاحیتوں سے بھی کام لینا ہوگا. میں نے محسوس کیا ہے ڈاکٹر کہ آپ کی بچیاں کافی خود اعتماد ہیں. وہ اس پورے ہنگامے کے دوران خوف زدہ یا مایوس نظر نہیں آئیں. آپ یہ کام اپنی دونوں بچیوں کے سپورٹ کر دیں. وہ دوسری لڑکیوں کو صحیح انداز میں صورتحال سے باخبر کریں کہ انہیں حالات سے نبٹنے کے لیے تیار کریں اور ان کا اندیہ لیں. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، حیات نے کہا. بہرحال دوسرا کام ہمیں آج کرنا ہوگا، یعنی شکار کی تلاش. ہاں، ڈاکٹر حیات نے جواب دیا. اس کے لیے ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر حیات. میرے اندازے کے مطابق یہاں ابھی اتنی خوراک موجود ہے جو ہمارے لیے 1 ماہ تک کافی ہوگی. میں ان جگہوں کی نشاندہی ضرور کروں گا. پہلے میں لڑکیوں کو صورتحال سے باخبر کر دوں. آپ لوگ میرا انتظار کریں، ڈاکٹر حیات نے کہا، اور پھر وہ برف کی سرنگ کے اندر داخل ہو گیا. چند منٹوں بعد وہ لڑکیوں کے قریب تھا. اس نے نائلہ اور انیلا کو دوسری لڑکیوں سے الگ بلایا اور ان کے قریب بیٹھ گیا. لڑکیاں بغور باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں. کیا بات ہے ڈیڈی؟ انیلا نے پوچھا. تم دونوں میری عادت سے واقف ہو، میرے نظریات بھی جانتی ہو. میں سانس کی آمد و رفت تک انسان کو بے بس نہیں سمجھتا. انسان صرف خدا کے سامنے بے بس ہے. خدا نے اسے زندگی دی ہے اور جب موت دیتا ہے تو اسے بھی وہ قبول کرنا پڑتا ہے. دوسرے لوگ مایوسی کا شکار ہیں لیکن میں مایوس نہیں. میں اس برف پر اس وقت تک کی زندگی پر یقین رکھتا ہوں جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. تمہیں یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ میں اس ویرانے سے فرار کا منصوبہ تیار کر چکا تھا. میرا خیال تھا کہ تم دونوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں، اور بلا شبہ میں نے اس کے انتظامات بھی کر لیے ہیں. لیکن یہ انتظامات دوسروں کی نگاہوں میں دیوانگی ہی کہلاتے.
کوئی میرا ساتھ نہ دیتا سوائے تم دونوں کے، اسی لیے میں نے کسی سے ذکر ہی نہ کیا۔ میں اگر ایک احمقانہ کوشش کر رہا ہوں تو یہ میرا ذاتی فیل ہے، دوسروں کو کیوں میں اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھاؤں۔ ممکن تھا آج ہم ایک عجیب سفر شروع کر دیتے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندگی کی پرخار وادیوں کی سیر کراتا یا موت کی پرسکون منزلوں تک پہنچاتا، لیکن بہرحال میں نے اسے مناسب سمجھا تھا۔ اس وقت مجھے دوسروں کی سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں اپنا مسئلہ خود حل کرتا کیونکہ وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اب صورتحال اچانک بدل گئی ہے اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس وقت انہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ حیات نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور لڑکیاں پریشانی سے اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ حیات کی الجھی ہوئی گفتگو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ دراصل نوجوانوں کا ایک گروہ اس بدبخت آٹرے کی سرکردگی میں بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہے جسے میں نے مارا تھا۔ بغاوت؟ وہ کیا چاہتے ہیں ڈیڈی؟ نائلہ نے پوچھا۔ لڑکیاں، ان کا خیال ہے کہ اس ویرانے میں ان کی موت بے رنگ نہ ہو اور مرنے سے قبل وہ اپنی سفلی آرزوؤں کی تکمیل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بوڑھوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ لڑکیوں کو اپنے تصرف میں لا سکیں۔ اوہ، نائلہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، تھوڑی سی غلطی میری بھی تھی، میں نے اس خطرناک پاگل کے رجحان کو پڑھ لیا تھا، مجھے چاہیے تھا اسے اسی دن برف میں دفن کر دیتا، لیکن میں نے انسانی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا مناسب نہ سمجھا، اسے بھاگ جانے دیا اور وہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ تو پھر کیا طے پایا ڈیڈی؟ نائلہ نے کہا۔ ہم نے وقتی طور پر اس وقت وعدے کے ساتھ ان وحشیوں کو سنبھال لیا کہ لڑکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن زیادہ عرصہ تک ہم انہیں نہیں روک سکیں گے۔ چنانچہ اب اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے لڑکیوں کو خود میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ نوجوانوں کی دل دہی، انہیں اپنی ذہانت سے اپنی عزت بچانا ہوگی اور ہمیں اتنا وقت فراہم کرنا ہوگا کہ ہم ان سے نبٹنے کی تیاریاں مکمل کر سکیں، لیکن یہ بات صرف لڑکیوں کی ذہانت پر منحصر ہے۔ ہمیں انہیں نوجوانوں سے ملنے کی آزادی دینا ہوگی، ورنہ نوجوان شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور ممکن ہے وقت سے پہلے یہاں کوئی خون ریز مارکا ہو جائے۔ اب یہ کام صرف لڑکیوں کا ہے کہ وہ کس طرح انہیں بیوقوف بنا کر ٹال سکتی ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم ان کی عارضی شادی کریں گے تاکہ وہ عزت سے ایک لڑکی کے مالک بن سکیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے اب ڈیڈی؟ نائلہ نے پوچھا۔ بوڑھوں کے گروہ نے تم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ تم دوسری لڑکیوں کو اس کام پر آمادہ کرو، اور سنو، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی دوسروں کی طرح اپنا کام کرو۔ یہ انسانیت کی جنگ ہے اور اس میں ہر حربہ جائز ہے۔ میں چشم پوشی کروں گا۔ کیا میں جاؤں؟ بوڑھے ڈاکٹر حیات نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈیڈی، آپ جائیں، رات کو ہم آپ کو رپورٹ دیں گے، نائلہ نے کہا، لیکن نہایت ہوشیاری سے۔ نوجوان ہماری طرف سے خوفزدہ ہیں، وہ ہم پر کڑی نگاہ رکھیں گے، حیات نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ارے آپ بے فکر ہیں، انیلا نے جواب دیا، اور حیات گردن ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے خرم شاہ وغیرہ کو بتایا کہ اس نے انتظام کر لیا ہے، اور پھر وہ مچھلیوں کی تلاش میں چل پڑے۔ شام کو بوڑھوں کی ٹیم واپس آئی۔ نوجوانوں کا گروہ انہیں سرنگ کے باہر ہی ملا، لیکن ایک چھوٹے سے کیبن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ کیبن جہاز کی ٹوٹی ہوئی سیٹوں، پائلٹ کیبن کے پارٹیشن اور کینوس کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ قریب پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ نوجوانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ بوڑھوں پر نگاہ رکھیں گے۔ نوجوان بہت خوش تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ بوڑھوں کے کندھوں سے لٹکی ہوئی مچھلیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں نے ڈاکٹر حیات کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن لطف کی بات تو جب ڈاکٹر حیات روزانہ ہمیں اتنی مچھلیاں فراہم کر سکیں۔ آٹرے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا مسٹر آٹرے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یکساں غذا سے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے ہم اس ویرانے سے نہ نکل سکیں، لیکن ہم برف کی ان ڈھلانوں سے پرے ایک ایسی دنیا تلاش کر سکیں جہاں زندگی بسر کرنے کی آسانیاں ہوں۔ بوڑھے حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھا ڈاکٹر، آٹرے نے حیرانی سے کہا۔ میں تم سے پھر گفتگو کروں گا آٹرے، حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ ضرور، اور میں تمہیں خاص طور سے اہمیت دوں گا کیونکہ مستقبل میں تمہارے عقیدت مندوں میں شامل ہوں گا۔ میں تمہاری لڑکی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار پہلے ہی کر چکا ہوں، آٹرے نے ہنستے ہوئے کہا، اور حیات خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اے محنت کش بوڑھو، مچھلیاں تلاش کرنے کے ہتھیار یہاں جمع کرا دو۔ تم روزانہ صبح یہ ہتھیار یہاں سے حاصل کر سکتے ہو، جہاں سے ایسی ہر چیز ہٹا کر اس کیبن میں جمع کر دی گئی ہے جو بطور ہتھیار استعمال ہو سکے، کیونکہ انسان کے مزاج کو بگڑتے دیر نہیں لگتی۔
یہ رائے ہمارے نوجوان دوست فیروز کی تھی، کیونکہ بہرحال مسٹر فیروز دوسروں سے بہتر صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ایک اور نوجوان نے کہا، ہاں، دوسرے نوجوانوں کو ہم میں شمولیت نے ہمارے عزم کو بلند کر دیا ہے، خاص طور پر مسٹر فیروز ہمارے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آٹرے نے کہا، ٹھیک۔ ہتھیار اس طرح جمع کروانے کے تصور سے بوڑھوں کے ذہنوں میں مایوسی کی لہریں دوڑ گئی تھیں، لیکن خرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رائے فیروز کی ہے تو اسے اعتماد ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ فیروز کی نیک نیتی پر وہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے تھے۔ پھر آٹرے کی زیر ہدایت مچھلیاں آپس میں تقسیم کر لی گئیں اور لوگ اپنے اپنے لیے ڈنر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ 1 درجن نوجوان ہیڈ کوارٹر میں رہنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ویسے اس کیبن کو ہواؤں سے محفوظ بنا لیا گیا تھا اور 12 نوجوان بآسانی اس میں رہ سکتے تھے۔ باقی حسب معمول رات کو سونے کے لیے جہاز میں چلے گئے۔ آج ان کے چہروں پر مسرت کی چمک تھی اور آج انہیں لڑکیاں بھی التفات کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ خاصی رات گزر چکی تھی۔ نائلہ اور انیلا ڈاکٹر کے قریب سو رہی تھیں، لیکن در حقیقت وہ جاگ رہی تھیں۔ جب انہیں جہاز کے اندر تمام افراد کے سو جانے کا یقین ہو گیا تو نائلہ نے اپنے ہونٹ ڈاکٹر کے کانوں کے نزدیک کر لیے۔ کیا آپ جاگ رہے ہیں ڈیڈی؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ہاں، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ میں نے کام آپ کی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ ایک لڑکی کو اس کا کام سمجھا دیا گیا ہے۔ لڑکیاں پہلے تو خوفزدہ ہو گئی تھیں، لیکن میں نے کہا کہ ان کی حفاظت کا عزم کر لیا گیا ہے۔ ان پر آنچ اسی وقت آئے گی جب سارے مرد ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے کمزوری سے کام لیا تو پھر صورتحال دوسری ہوگی اور اس کے بعد ان کی عزت اور ان کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ تو وہ خوش اسلوبی سے اپنا کام کرنے پر تیار ہو گئی اور اس کے بعد ڈیڈی، شام تک ہم نے ان لوگوں کو اپنا کام انجام دینے کی تربیت دی ہے۔ کل سے ہی وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گی۔ ویری گڈ، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ گویا میں اس طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ میں آپ کو اطمینان دلاتی ہوں ڈیڈی، آپ مطمئن رہیں۔ میں مطمئن ہوں نائلہ بیٹی، ڈاکٹر حیات نے جواب دیا اور نائلہ خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن حسب معمول بوڑھوں کا گروہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ نوجوان البتہ ابھی تک بستروں میں رہے تھے۔ ان کی چور نگاہیں لڑکیوں کو تک رہی تھیں۔ پھر آٹرے نے لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نوجوان لڑکیوں سے مخاطب ہوں۔ برف کے اس ویرانے میں ہماری زندگی حباب کی طرح ہے، نہ جانے کون کس وقت موت کا شکار ہو جائے۔ جب موت ہی مقدر ہے تو ہم اس سے خوفزدہ کیوں ہوں؟ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں انہیں فطرت کے تقاضوں کے مطابق رنگین کیوں نہ بنایا جائے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مرد کو اگر عورت کی محبت اور سہارا مل جائے تو وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ دنیا انگشتے بدنداں رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں کا سہارا ہمارے ذہنوں کو ایسی تحریک بخش دے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ سکیں۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے بات کر لی ہے، انہیں آپ کے اور ہمارے میل جول پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ممکن ہے انہوں نے یہ بات آپ کو بتا بھی دی ہو۔ چنانچہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خوف و دہشت کی اس فضا کو کہکہوں میں بدل دیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کے انتخاب کی آزادی ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ پر جبر نہ کریں گے۔ ہاں، دوسری صورت ممکن ہے ہمیں آپ پر جبر کرنے پر مجبور کر دے۔ آٹرے خاموش ہو گیا۔ لڑکیوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوئی تھی اس سے وہ بخوبی واقف تھی، لیکن یہ الفاظ ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھے۔ وہ خود کو اس کے لیے تیار کر چکی تھیں، اس لیے کسی قسم کے جذبات کا اظہار ان کے چہرے سے نہ ہوا۔ کیا آپ نے ہماری اپیل قبول کر لی ہے؟ آٹرے نے پوچھا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے تو ہم سے کچھ اور کہا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد۔ ٹھیک کہا ہے، دقیانوسی بوڑھوں کی بات ہم نے مان لی ہے، اور اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ناک خواہ یوں پکڑی جائے یا یوں، آٹرے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو بہرحال اس بات کی اجازت ہے کہ ان بوڑھوں کے فیصلے کا انتظار کر لیں، لیکن اس دوران ہمیں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے اور فیصلہ کرنے کا حق تو ہے۔ ہاں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نائلہ نے جواب دیا، اور آٹرے شرارت امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تب مس نائلہ، میں آپ سے درخواست کروں گا، کیا آپ میرے ساتھ گھومنے چلیں گی؟ اس نے کہا، اور نائلہ شرماتی ہوئی سی آگے بڑھ آئی۔ آٹرے نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ ایش کرو ساتھی ہو، اپنا کام تو بن گیا، اس نے سرنگ کے دہانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے نوجوان بھی نعرہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا گروہ باہر نکل آیا۔ وہ ایک دوسرے کے کمروں میں ہاتھ ڈالے برف پر پھیل گئے۔
طویل مایوسی کے بعد آج پھر دلوں میں امنگیں جاگی تھی۔ موت کے اندھیروں سے وہ چند ساتھ کے لیے نکل آئے تھے۔ نوجوان جوڑے برف پر کلیلیں کرتے رہے۔ لڑکیاں جانتی تھیں کہ اس میں انہی کی آبرو کی بقا ہے کہ ان نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنایا جائے۔ نائلہ نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور وہ اپنا رول نہایت خوبی سے ادا کر رہی تھی۔ آٹرے نائلہ کو لے کر برف کے ایک تودے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نائلہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بلاخر میں نے آپ کو حاصل کر لیا نا مس نائلہ، اس نے کہا۔ کیا آپ مجھے پہلے سے پسند کرتے تھے یا اس دن؟ اوہ، اس مضموس دن کی یاد نہ دلاؤ۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ورنہ میں تو پیشہ ور جوڈو ماسٹر ہوں۔ بس قسمت ہی خراب تھی، ورنہ تمہارے ڈیڈی کی زندگی نہ بچتی۔ اور جب تم نے مجھے قبول کر لیا ہے تو تمہارے ڈیڈی کو قتل کر کے مجھے افسوس بھی ہوتا۔ مجھے تو اس دن بھی افسوس ہوا تھا جب ڈیڈی نے آپ کی درگت بنائی تھی اور آپ برف پر پڑے بے بسی سے ہاتھ پاؤں پٹک رہے تھے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے ڈیڈی سے احتجاج کیا تھا کہ انہیں آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آٹرے چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ نائلہ اس پر طنز کر رہی ہے یا حقیقت کر رہی ہے، لیکن چالاک نائلہ کے چہرے سے وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہیں کوئی کیوں افسوس ہوا تھا؟ اس نے پوچھا اور نائلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اوہ! آٹرے نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اپنے پیاسے ہونٹ نائلہ کے چہرے کی طرف جھکا دیے۔ تب نائلہ ایک ادا کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مسٹر آٹرے، اپنے وعدے پر قائم رہیے۔ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن رشتہ قائم ہوئے بغیر میں آپ سے قریب نہیں ہو سکتی۔ میں مشرقی لڑکی ہوں اور اپنا آئیڈیل بھی باوقار چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنا کال نبھائیں تاکہ ہم آپ کی بیوی بن کر فخر محسوس کریں۔ میں اپنا کال نبھاؤں گا نائلہ۔ آپ جیسی محبوب مل جائے تو انسان نہ جانے کیا سے کیا بن سکتا ہے۔ بے فکر رہیں، میرا کوئی ساتھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ شکریہ، نائلہ نے ایک ادا سے کہا اور آٹرے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اٹھ گیا۔ اسی وقت ایک اور برف کے تودے کے عقب سے ایک چیخ ابھری اور وہ دونوں چونک پڑے۔ آٹرے تیزی سے تودے کے پیچھے دوڑا اور نائلہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تب انہوں نے ایک شرمناک منظر دیکھا۔ جہاز کی ایک ایئر ہوسٹس اور ایک کبھی ہیکل نوجوان کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ گریک! آٹرے دھاڑا اور نوجوان چونک پڑا۔ اس نے لڑکی کو بدستور نیچے دباتے ہوئے آٹرے کی طرف دیکھا۔ بھاگ جاؤ آٹرے، جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ گریک، ورنہ تمہارا حشر بھی جہاز کے نوجوانوں سے مختلف نہ ہوگا، آٹرے نے خونخوار لہجے میں کہا اور گریک کے سر پر پہنچ گیا۔ گریک نے اسے ایک گندی سی گالی دی تھی اور آٹرے نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرے لمحے اس کو گھونسا گریک کے منہ پر پڑا۔ گریک اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا، لیکن وہ ابھی بھی کافی قوی ہیکل تھا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں آٹرے پر حملہ کر دیا۔ آٹرے ڈاکٹر حیات کے مقابلے میں واقعی حقیر ثابت ہوا تھا، لیکن قوی ہیکل گریک کے لیے وہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے گریک کے ہر حملے کا ناکام بنا کر کئی بار اسے سر سے بلند کر کے برف پر دے مارا، پھر اس وقت تک مارتا رہا جب تک گریک بے ہوش نہ ہو گیا۔ نائلہ نے سہمی ہوئی لڑکی کے لباس سے اس کا برہنہ جسم چھپایا اور پھر وہ آٹرے لڑکی کو ساتھ لے کر برف کی سرنگ کی طرف بڑھ گئے۔ آٹرے خود بھی گریک سے مختلف نہ تھا، لیکن نائلہ کا جادو سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ نائلہ کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا اور گریک کی شامت اسی لیے آئی تھی۔ اگر نائلہ چالاکی سے کام نہ لیتی تو شاید خود آٹرے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ بہرحال وہ اس وقت خود کو ایک شریف النفس انسان ثابت کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بھونپھو کے ذریعے نوجوانوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ نوجوان جوڑے ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس نے کہا، دوستو، یہ طے ہے کہ بوڑھوں نے ہمارے ساتھ ایک باعزت معاہدہ کر کے ہمارے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہمیں لڑکیوں پر تصرف کا حق مل گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کا پاس بھی کریں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے ایک ساتھی گریک نے اپنی ساتھی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو بچا لیا اور اب میرا حکم ہر نوجوان کے لیے یہی ہے کہ یہ لڑکیاں اگر ہم پر اعتماد کر کے باہر نکل آئی ہیں تو ہمیں ان کا اعتماد برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا حشر گریک سے مختلف نہ ہوگا جو برف کی اس چٹان کے عقب میں زخمی، بے ہوش یا مردہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب معاہدے کی پابندی کریں گے۔ فیروز کی آواز ابھری۔ انیلا اس کے ساتھ تھی اور پھر فیروز کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا اور آٹرے ان کا شکریہ ادا کر کے واپس جہاز کی سرنگ کی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ مس نائلہ نے اس وحشی کو رام کر لیا ہے، فیروز نے آہستہ سے انیلا سے سرگوشی کی۔ شاید
اب کافی بجھی بجھی سی ہیں مس انیلا، یقین کیجیے آپ میرے ساتھ اس حیثیت سے نہیں ہیں جیسے دوسری لڑکیاں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ او نہیں مسٹر فیروز، میں آپ کی شرافت پر بھروسہ کرتی ہوں، انیلا نے کہا اور فیروز گردن ہلانے لگا۔ شام کو بوڑھے واپس آ گئے۔ اس شام فیروز نے بوڑھوں سے ہتھیار بھی واپس نہیں مانگے تھے، لیکن بوڑھوں نے مچھلیاں ایک جگہ ڈھیر کرنے کے جو ہتھیار خود اس ہیڈ کوارٹر میں جمع کر دیے، وہ پھر ایک جگہ جمع ہو کر میٹنگ کرنے لگے۔ آٹرے نے انہیں دیکھا اور مسکراتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا میٹنگ ہو رہی ہے بزرگو؟ اس نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھوں کے چہروں سے کوئی خاص بات عیاں ہے، چنانچہ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ممکن ہے تم ہماری تجویز قبول نہ کرو آٹرے، لیکن اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو بلا شبہ یہ ایک افسوسناک اقدام ہوگا۔ خرم شاہ نے کہا۔ کون سی تجویز؟ مجھے بتاؤ، میں اس پر غور کروں گا، آٹرے نے کہا۔ تمہیں یاد ہے ڈاکٹر حیات نے ایک بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے تعاون کرو تو ہو سکتا ہے کہ ہم یکساں غذا سے نجات ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس ویرانے سے نہ نکل سکیں، لیکن ہم برف کی ان ڈھلانوں سے پرے ایک ایسی دنیا تلاش کر سکیں جہاں زندگی بسر کرنے کی آزادی ہو۔ او ہاں، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پھر مجھ سے بات کریں گے، آٹرے نے کہا۔ در حقیقت مسٹر آٹرے، مسٹر حیات اس برف کے جہنم میں ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہیں۔ اگر وہ ان مچھلیوں کی نشاندہی کر کے ہمارے لیے غذا کا مسئلہ حل نہ کرتے تو ہم میں سے کتنے افراد زندہ ہوتے؟ شاید ایک بھی نہیں۔ ڈاکٹر سے گفتگو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر لامحدود علوم کے ماہر ہیں۔ وہ زمین دیکھ کر اس کے جغرافیائی حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان ڈھلانوں سے پرے برف کا دبیز علاقہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں درخت پھل پھول موجود ہیں، وہاں خشکی کے جانور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ علاقہ بھی آبادی کی نشاندہی نہ کر سکے، لیکن کم از کم وہاں رہ کر زندگی اتنی ناپائیدار نہ رہے گی جتنی کہ اس برف پر۔ فرض کرو یہاں کوئی شدید طوفان آ جاتا ہے، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ برف کے نیچے مچھلیوں کی تعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ چند روز ہی چل سکیں گی، اس کے بعد موت تو یقینی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کیوں نہ زندگی کے لیے زندگی سے بھرپور ایک کوشش کر لی جائے، لیکن وہ نئی زندگی ہمیں برف کے ڈھلانوں کو عبور کرنے کے بعد ہی تو حاصل ہو سکتی ہے۔ آٹرے نے بے چینی سے کہا۔ ہاں، ہمیں برف کے ڈھلان عبور کرنے ہوں گے، یہی تو مسئلہ ہے کہ کیسے۔ اس کے لیے بھی ڈاکٹر کی بے پناہ صلاحیتیں کام کر رہی ہیں۔ ہمیں اس عظیم انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے مسٹر آٹرے۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہم میں نہ ہوتا، اپنی لڑکیوں سمیت فرار ہو چکا ہوتا۔ ایسی صورت میں تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا تصور بھی ناممکن تھا۔ میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کو تیار ہوں۔ براہ کرم آپ میں سے چند افراد میرے کیبن میں آ جائیں، آٹرے نے کہا۔ تم ان نوجوانوں کے لیڈر ہو آٹرے، کیا یہ سب تمہاری بات مانیں گے؟ ہاں، اس کا تجربہ آج ہو چکا، آپ مس نائلہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آٹرے نے مختصر الفاظ میں آج کی کارروائی دہرائی اور حیات اور خرم حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال تم نے شرافت کا ثبوت دیا ہے آٹرے، بے شک ہم تم سے جو وعدہ کر چکے ہیں اسے ضرور پورا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بہتر زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ خرم شاہ نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، آٹرے نے جواب دیا، اور خرم شاہ، حیات اور دوسرے چند لوگ آٹرے کے ساتھ کیبن میں داخل ہو گئے جہاں جہاز کی سیٹیں موجود تھیں۔ وہ سب ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب حیات نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں مہمات میں گزاری ہے، ان مہمات میں مجھے زمین پہنچانے کا تجربہ بھی دیا ہے، اور اس تجربے کے تحت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈھلانوں سے پرے سنگلاخ زمین موجود ہے جہاں درخت، پھل پھول، پانی کے چشمے موجود ہیں۔ ہم وہاں رہ کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور ممکن ہے وہاں پہنچ کر ہمیں مہذب دنیا تک سفر کرنے کی سہولت بھی فراہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، لیکن یہ ناقابل عبور ڈھلان برف کی اس ناپائیدار اور تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کر کے بہتر زندگی گزارنے کے لیے خودکشی کے انداز میں اگر ایک کوشش کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ آٹرے نے پوچھا۔ ہاں، میں چند روز قبل چند تجربات بھی کر چکا ہوں، اور اگر یہ نئی صورتحال نہ پیدا ہوتی تو شاید میں اپنے پروگرام پر عمل بھی کر چکا ہوتا، ڈاکٹر حیات نے کہا۔ خوب، تب آپ مجھے اس تجربے کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر؟ ہاں، لیکن کل صبح میں عملی طور پر اپنے اس تجربے کی نمائش کروں گا۔ اگر وہ کامیاب تجربہ ہے ڈاکٹر تو تم نوجوانوں کو اس کے لیے تیار پاؤ گے، آٹرے نے کہا۔
ٹھیک ہے، چنانچہ تم باقی گفتگو کل صبح کے لیے ملتوی، ڈاکٹر نے کہا اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ آٹرے انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور پھر وہ مچھلیاں تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس رات ڈاکٹر اور نائلا حسب معمول ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آٹرے کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس نے کسی لڑکی کی آبرو بچائی تھی؟ ہاں، یہ حقیقت ہے ڈیڈی، لیکن سانپ نے وقتی طور پر کینچلی چڑھا لی ہے۔ وہ کسی بھی وقت کینچلی سے باہر آ سکتا ہے۔ اوہ، میں تفصیل چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے سرگوشی کی۔ صبح کو ان کے تیور خطرناک تھے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اداسی کی فضا ختم کر دیں، اور جبکہ ان کے بزرگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں نوجوانوں کے سپرد کر دیں گے، تو لڑکیوں کو بھی ان کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے چونکہ تمام لڑکیوں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم ان نوجوانوں کی چلاکی سے بیوقوف نہ بنا سکے تو پھر ہمیں خودکشی ہی کرنی ہوگی، اس لیے لڑکیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ خود ذلیل آٹے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گئی اور پھر میں نے اسے بیوقوف بنا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس وقت تک لڑکیوں کو اور اپنے ضمیر کو داغدار نہ کیا جائے جب تک پروگرام کے مطابق وہ ان کی نہ ہو جائیں۔ اور وہ گدھا بن گیا اور اسی چکر میں اس نے گریک کو قتل کر دیا۔ اوہ، ڈاکٹر نے گہری سانس لی، پھر سرگوشی میں بولا، بہرحال میرے ذہن کا بوجھ دور ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ بھیڑیا بھیڑ کی کھال اوڑھ کر بھیڑوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ بس اب سو جاؤ نائلا، ممکن ہے کل کا دن ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہو۔ دوسرے دن حسب معمول سب لوگ جاگ گئے۔ وافر مقدار میں مچھلیاں حاصل کی جا رہی تھیں، اس لیے آج کل صبح کا ناشتہ بھی ہونے لگا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سب باہر نکل آئے، نوجوان بھی ساتھ تھے۔ تب آٹرے نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور بولا، دوستو، بوڑھوں نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور اب تک انہوں نے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا ہے۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ اس ویرانے میں ہم صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت برف کے نیچے مچھلیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے، برف پر کوئی خوفناک طوفان آ جائے اور ہم سب برف کے نیچے دفن ہو جائیں۔ ایسی صورت میں یہ بوڑھے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر حیات کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ مچھلیوں کی نشاندہی نہ کرتے تو ہم سب اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اور اب انہی ڈاکٹر حیات نے اپنی لامحدود معلومات اور تجربات سے پتہ چلایا ہے کہ برف کی ان ڈھلانوں کی دوسری طرف سنگلاخ زمین موجود ہے جہاں درخت، پھل، پھول اور شکار موجود ہیں۔ اگر ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو برف کے اس ویرانے سے نجات پا سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس کے بعد بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نکل آئے۔ ڈاکٹر نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی تجربہ بھی کیا ہے جسے وہ ہمارے سامنے دہرانا چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر بوڑھے وعدہ کریں کہ وہاں جا کر بھی وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور بغیر کسی تاخیر کے لڑکیاں ہمارے حوالے کر دیں گے تو ہمیں ان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر برف کے اس جہنم سے نجات مل سکے تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ فیروز نے کہا، اور ان تمام نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے جو دراصل بوڑھوں کے ساتھی تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے جوان بھی تیار ہو گئے۔ تب آٹرے نے ڈاکٹر سے درخواست کی، ڈاکٹر، ہم آپ کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ وعدہ ضروری ہے کہ وہاں جا کر بھی آپ اپنے وعدے کے پابند رہیں گے۔ مسٹر آٹرے، ہم بوڑھے یہاں سے نکلنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس جگہ پہنچ کر بھی ہم آپ کے محکوم ہی رہیں گے۔ وہاں جا کر ہماری قوت تو نہ بڑھ جائے گی۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اگر لڑکیوں کے حصول سے نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں تو ہم خوشی سے انہیں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے، یہ ہم سب بوڑھوں کا وعدہ ہے کہ نئی دنیا میں قدم رکھتے ہی نوجوانوں کو تمام لڑکیوں سے منسلک کر دیا جائے اور اجازت دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ خرم شاہ نے کہا، ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ نوجوان خوشی سے چیخنے لگے۔ تب بوڑھے حیات نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ ان کا رخ خوفناک ڈھلانوں کی طرف تھا۔ ڈھلانوں تک کا طویل اور دشوار گزار راستہ طے کر کے وہ اس نشان تک پہنچ گئے جو ڈاکٹر حیات نے کچھ روز قبل ایک تجربہ کرنے کے بعد لگایا تھا۔ ڈاکٹر حیات اس نشان کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ یہ میرے تجربے کا نشان ہے۔ یہاں برف بہت ہلکی ہے اور اس کے نیچے ویسے ہی سیاہ پتھر موجود ہیں جو میں نے بطور نشان لگایا ہے۔ کیا نوجوان چند وزنی پتھر کاٹنے میں میری مدد کریں گے؟ ضرور۔
चंद नौजवानों ने कहा, और फिर वो बर्फ तोड़ने वाली कुदालों से बर्फ हटाकर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े काटने लगे। थोड़ी देर में 4-5 वजनी पत्थर उखाड़ लिए गए और फिर डॉक्टर के इशारे पर एक पत्थर निशान से दूर ले जाया गया और ढलान के किनारे पर पहुंचकर उसे नीचे लटका दिया गया। पत्थर किसी बरक रफ्तार घोड़े की तरह बर्फ की ढलानों पर फिसलने लगा और नौजवान वो खौफनाक मंजर देखने लगे। फिर एक जगह पहुंचकर पत्थर जोर से उछला और न जाने कहां गायब हो गया। नौजवानों के दिल दहल उठे थे, इसलिए मैंने ये जगह नामौजू करार दे दी, बूढ़े हयात ने कहा। और फिर उसने एक पत्थर उसी अंदाज में निशान के दूसरी तरफ लटकाया। उस पत्थर का हशर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। फिर यके बाद दीगरे 3 पत्थर इस निशान के सामने आगे पीछे रखे गए और पहले पत्थर को निशान के सामने वाले ढलान में धकेल दिया गया। पत्थर का तूफानी सफर शुरू हो गया और वो तेजी से निगाहों से दूर होता गया, लेकिन इस पत्थर ने बर्फ के तवीलो अरीज मैदान को बखूबी पार कर लिया और उसकी स्याही उस वक्त तक नजर न आती रही जब तक निगाहों की हद खत्म ना हो गई। डॉक्टर के इशारे पर दूसरे और फिर तीसरे पत्थर को भी इसी तरह लटका दिया गया और इस तरह दोनों पत्थरों ने अपनी सफर बखूबी खैर तय कर लिया। नौजवान खौफसदा नजरों से इस तजर्बे को देख रहे थे। डॉक्टर हयात ने दिलचस्प निगाहों से उन्हें देखा और फिर बोला, मैंने तय किया था कि एक चौड़ी सिल काटूंगा जिसमें चारों तरफ बर्फ खोदने वाले आलात कीलों की तरह गाड़ दिए जाएंगे। मैं उस पर नरम चीजें बिछाकर उन्हें इस काबिल बना लूंगा कि इंसानी जिस्म को उन पर तकलीफ ना हो। फिर रस्सियों की मदद से मैं अपनी दोनों बच्चियों और खुद को इन कीलों से जकड़ लूंगा और उसके बाद हम इन ढलानों का सफर शुरू कर देंगे और इस वादी तक पहुंच जाएंगे जो इस बर्फ के कैद खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है और जहां रहकर जिंदगी ज्यादा कठिन नहीं रहेगी। हम वहां से आगे बढ़ने के इंतजामात भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुदगर्जी से काम ले रहा हूँ। मैंने सोचा अपनी तजवीज दूसरों के सामने पेश कर दूं ताकि दूसरे भी हिम्मत करें। मैं पूरे खलूस से अपना प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमने इस बर्फ से गुजरकर उस वादी में जाने का फैसला कर लिया है और अब आप सब को इस सफर की दावत देते हैं। सफर का तरीकाकार अलबत्ता थोड़ा सा बदल गया है। हयात ने खामोश होकर नौजवानों के खुश्क होंठ और खौफसदा आंखें देखीं और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मुझे आपके चेहरे को देखकर दुख हुआ है। आप जो हम बूढ़ों को कत्ल करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे थे, मेरी तजवीज सुनकर दहशतज़दा हो गए हैं। अजीब रंग है आपके खून का। क्या आपकी दिलेरी यहीं तक महदूद है? अरे तंज ना करें डॉक्टर, ऑट्रे ने आगे बढ़कर कहा। बिलाशुबा आपका तजर्बा खतरात से भरपूर है, लेकिन बर्फ के इस वीराने में सिसक कर मौत का इंतजार करने से ये बदरजा बेहतर है। एक बार जिंदगी की भरपूर जदोजहद कर ली जाए, इस जदोजहद में मौत आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगी। मैं तमाम नौजवानों के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से चंद ऐसे जरूर होंगे जो इस जदोजहद में हिस्सा लेना पसंद करेंगे। लेकिन इससे कबल चंद सवालात जरूरी हैं। क्या? नंबर 1, क्या हमें पत्थरों पर इस अंदाज में सफर करना होगा जिस तरह आपने बताया है? नंबर 2, क्या आप बूढ़े हमारा साथ धोखा तो नहीं कर रहे? नंबर 3, अगर हम इस वादी में बखैरों को भी पहुंच गए तो कहीं आप लोग अपने वादों से इनहराफ तो ना करेंगे? बस यही सवाल है, डॉक्टर हयात ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सवाल नंबर 1 का जवाब है कि इस सिलसिले में मैं एक बात कह चुका हूँ कि सफर का तरीकाकार इज्तिमाई तौर पर थोड़ा सा बदल दिया गया है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। सवाल नंबर 2 का जवाब है कि किसी किस्म का धोखे का इम्कान यूं नहीं कि ये सफर इज्तिमाई तौर पर किया जाएगा, यानी हम सब साथ होंगे, जिंदगी या मौत जो कुछ भी होगा साथ साथ होगा। और सवाल नंबर 3 के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हमने यहाँ भी खुद को बेबस नहीं समझा। यहाँ भी हम तुमसे इस वक्त तक जंग कर सकते हैं जब तक हम सब खत्म ना हो जाए, और जाहिर है हम बुज़दिल साबित नहीं होंगे, लेकिन हमने नौजवानों के मुतालबात को अकल की रोशनी में परख कर सिर्फ इसलिए मंजूर कर लिया कि मुमकिन है इससे उनकी सलाहियतें जाग उठें और वो यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोच लें। यही कोशिश इस वादी में पहुँचने के बाद होगी, चुनाचे किसी किस्म के इनहराफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ट्रे गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, मैं मुतमईन हूँ डॉक्टर, अब बराह करम वो तरीका बताएं जिसके तहत हम सफर करेंगे। डॉक्टर हयात ने मुस्कुराते हुए नौजवानों की तरफ देखा और फिर बोला, हम तबाहशुदा त्यारे के ढांचे को बर्फ के पहाड़ से खोद कर निकालेंगे, उसका सामने का टूटा हुआ हिस्सा दुरुस्त कर लेंगे और फिर इसे ढलान तक ले आएंगे। फिर हम सब इस त्यारे में बैठ जाएंगे और त्यारा ढलान पर छोड़ दिया जाएगा। चुनाचे हमारा सफर बजरिया त्यारा होगा, लेकिन बदकिस्मती से त्यारा फजा में प्रवास नहीं करेगा बल्कि बर्फ पर दौड़ेगा। ओह!
آٹرے کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. وہ حیران نگاہوں سے ڈاکٹر حیات کو دیکھ رہا تھا. دوسرے بہت سے نوجوانوں کے چہرے بھی سرخ ہو گئے. پتھر پر سفر کرنے کی بنسبت طیارے کے ڈھانچے میں سفر کرنے کا تصور زیادہ دلچسپ تھا، اور اس کے لیے تقریباً سبھی تیار تھے، جس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا. تو کیا خیال ہے دوستو؟ کیا زندگی کی اس جدوجہد میں تم حصہ لینے کے لیے تیار ہو؟ ہم سب تیار ہیں، تقریباً سبھی نے بیک وقت جواب دیا. ڈاکٹر حیات در حقیقت عظیم دماغ رکھتے ہیں. اس ناگہانی آفت میں اگر ڈاکٹر حیات ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم سب اب تک مر کھپ گئے ہوتے. ان کی لازوال ذہانت نے غذا کا مسئلہ حل کیا، اور اب ڈاکٹر کی ذہانت نے ایک اور گل کھلایا ہے. در حقیقت برف پر یہ تیز رفتار سفر زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوگا. نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر. ہم سب آپ کی زیر ہدایت کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آٹرے نے اعلان کیا اور نوجوان تالیاں بجانے لگے. ان میں بوڑھوں کی تالیاں بھی شامل تھیں، لیکن چند چہرے ایسے بھی تھے جو صرف مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں موت چھپی ہوئی تھی. جیسے خرم شاہ، ڈاکٹر حیات، فیروز، اور پھر رہ جاتا تھا میں. کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل ترین حصہ آپ کو دیا ہے. آپ نے میری کہانیوں کی پذیرائی کی ہے. میں نے آپ کے لیے حسین ترین کہانیاں لکھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہانیاں کیسے لکھی جاتی ہیں؟ انسانوں کا تجزیہ کر کے، حالات کا تجزیہ کر کے. کہانیاں حقیقتوں سے دور نہیں ہوتی. بس یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقتوں کو ہی کہانی کا نام دیا جاتا ہے. ان حقیقتوں کو جو بڑی انوکھی بنیادیں رکھتی ہیں. میری بے شمار کہانیاں ایسی ہیں جو میں نے انسانوں سے اخذ کی ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہانیاں سنائی ہیں، اور میں نے انہیں تراش خراش کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ کہانیاں خود بخود نہیں بن جاتی، بڑی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے ان میں، تب کہیں جا کر ان کی تشکیل ہوتی ہے، اور یہ کہانیوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. ایسی کہانیاں جن میں آپ کا دل جو چاہے آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی انہیں حقیقت سے دور کہتا ہے، اور کوئی پڑھ کر کہتا ہے کہ مزہ نہیں آیا. لیکن ایک کہانی کی تخلیق میں، ایک واقعے کی کانٹ چھانٹ میں بہت سی نگاہوں سے پسندیدگی کی سند حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی اس پراسرار، ہولناک اور سنسنی خیز ماحول کی. دماغ کی روح جس طرح بھی بھٹک جائے. ڈاکٹر حیات، خرم شاہ اور دوسرے وہ سارے دانشور جو اب اس برف کے ویرانے کے قیدی بن گئے تھے، اپنے اپنے تکے بازی کر رہے تھے، اور میں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. میں ایک تماشائی کی حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بے جان وجود کی مانند ان سب کے درمیان تھا. ویسے کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی تھی کہ وہ دوسروں کو بچا کر لے جائیں گے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی پذیرائی کی ہے، یا جو لوگ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے اتفاق رکھتے ہیں. یہ تو میری نگاہ تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ بے شمار افراد ان احمقانہ منصوبوں کو مذاق اڑانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. چونکہ ڈاکٹر حیات نے کسی ایک شخص سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف عمل کیا تھا، چنانچہ کون ایسا تھا جو اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھتا؟ لیکن اس سلسلے میں جو کارروائی ہو رہی تھی اس کے لیے میری رائے محفوظ تھی. بہرحال ایک اور سلسلہ ہوتا ہے. انسان اپنے طور پہ جو بھی منصوبہ بندی کر لے، فیصلے کر لے، اصل فیصلہ تقدیر کا ہوتا ہے. اتنے دن ہو گئے تھے ان برف کے ویرانوں میں، سوائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی. 100 لوگوں نے سمجھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو جہاں تبدیلی پیدا کر سکے. بے شک کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن قدرت تو تھی. اب یہ قدرت کی مرضی کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. باقی جو منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی سنسنی خیز تھی. جہاز میں سفر کرنے والے لاتعداد افراد میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے. ان میں مہم جوؤں کی تعداد بھی بہت زیادہ معلوم ہوتی تھی. میری گہری نگاہیں بے شمار گروپوں کا جائزہ لے چکی تھیں. کچھ تنہا تھے، کچھ ایسے جن کے ساتھ پوری ٹولیاں تھیں. سارے کے سارے ایک ہی مشکل میں مبتلا ہو چکے تھے. بہرحال میری نگاہوں نے بہت سے لوگوں کے چہروں پر بہت کچھ دیکھا تھا جو غالباً دوسرے لوگ اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ سب غور کرنے کی باتیں تھیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جس انداز میں یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ تو بڑا ہی سنسنی خیز ہے. یہاں آ کر ایک بڑا دلچسپ احساس دل کو ہوتا تھا، وہ یہ کہ خوبصورت اور خوفناک مہماتی کہانیاں لکھ لینا ایک آسان سا کام ہے، لیکن خود کسی مہم جوئی کا حصہ بننا اس سے مختلف. کوئی بھی ہو، زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے،
اور میں کسی بھی طرح اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کہوں گا۔ بے شک میرا مشغلہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھا، یعنی کہ میں کہانیاں لکھتا تھا اور مجھے لاتعداد کہانیاں میرے ذہن میں آتی تھیں اور خود بخود بنتی جاتی تھیں کیونکہ میں چہرہ شناسی کر رہا تھا۔ بلکہ سب سے بڑی کہانی تو یہی تھی کہ میں جس جہاز سے سفر کر رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور ہم ایک ایسی نامعلوم دنیا میں لمحے گزار رہے تھے جس کی صحیح سمت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میری اپنی معلومات تو خیر ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جہاز کے ان مسافروں میں لاتعداد لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے تھے جو واقعی سنجیدہ اور سنسنی خیز احساسات کے مالک تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اصل میں بعض اوقات کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے یہ ڈاکٹر حیات۔ آخر انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم سب کو اتفاق ہوگا؟ حماقت کا ایک عجیب سا نمونہ۔ تو کیا تم ڈاکٹر حیات کی اس مہم میں شریک نہیں ہوگے؟ یار کوئی عقل کی بات ہے، قدرت نے اس ورق پر زندگی کے کچھ دن لکھ دیے تو انہیں ان بڑے میاں کے منصوبوں پر عمل کر کے موت کے حوالے کر دیا جائے۔ ارے بھائی آخر کیوں؟ ویسے زیادہ تر لوگوں کو ڈاکٹر حیات کے ساتھ دیکھا ہے میں نے، ذرا سفر کا آغاز ہو پھر دیکھنا۔ یہ تو انسانی سوچ تھی، قدرت کی سوچ کا اظہار اس شام 5 بجے سے شروع ہو گیا۔ اچانک یہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا، لیکن ایک بڑی عجیب بات تھی، ان بادلوں کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نئی اور انوکھی قسم کے بادل آئے ہوں۔ ان میں نارنجی رنگ کا عنصر بہت زیادہ تھا اور یہ نارنجیاں جھکتی چلی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ سفید برف پر نارنجی سایوں کے نشانات ابھرنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ برف پر اگر ہوا چلے تو مزہ ہی دے جاتی ہے۔ برف سے ٹکرا کر آنے والی ہوائیں جسموں کے مسامات میں شامل ہو کر اندر تک اسے گلا دیتی ہیں، جبکہ ہم تو یہاں بے یار و مددگار تھے، کھلی ہوا کے باسی، ان کپڑوں پر بھروسہ کرنے والے جو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں حاصل ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ ہمارے تھے اور کچھ ادھر ادھر کے۔ میں نے بھی اپنے جسم کو کپڑوں سے خوب اچھی طرح لپیٹ لیا اور ایک جگہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ پھر تو ہوا ہوا کا وہ طوفان آیا کہ وہ دیکھنے والے آنکھیں دہشت سے بینائی کھو بیٹھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو فضا میں اڑتے دیکھا، ہوا کے تیز جھونکے انہیں بلند سے بلند کر دیتے۔ لاتعداد افراد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت نے یہ چند روزہ زندگی کی عارضی طور پر بخشی تھی اور اب صحیح معنوں میں اختتام ہے۔ بہرحال یہ ساری ہنگامہ آرائیاں ہواؤں کے ساتھ جاری رہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ گم ہو گئے، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، برف بالکل ڈھک گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو کب ہوا کا کوئی تیز جھونکا مجھے فضاؤں کی سیر کراتا ہے۔ کوئی 3 گھنٹے تک یہ تیز ہوا چلتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوا کا یہ طوفان ڈھلنے لگا، لیکن اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی کمال کی تھی، بوندیں جسم پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے کوئی ڈنڈے مار رہا ہو، لیکن سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ کم از کم ہوا نے معاف کر دیا تھا۔ بارش کو دیکھو یہ کیا کہتی ہے۔ بہرحال ساری صعوبتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جب دوسری صبح سورج نکلا تو منظر ہی نہیں ماحول بھی بدل چکا تھا۔ برف کے وہ عظیم الشان ٹیلے زمین بوس ہو چکے تھے جو جگہ جگہ کھڑے نظر آتے تھے۔ بے شمار افراد کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر حیات اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی غائب تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار نوجوان ان گہرائیوں میں جھانک رہے تھے جہاں کہیں کہیں رنگین دھبے نظر آ جاتے تھے۔ یہ دھبے ان لوگوں کی رنگین لباس تھے جو صرف ایک رات پہلے ان سب کے ساتھی تھے۔ برف کی گہرائیوں میں کہیں کہیں انسانی جسم اس طرح بھی نظر آ رہے تھے کہ دونوں ٹانگیں برف سے باہر تھیں اور باقی جسم اندر، لیکن ان ٹانگوں میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ سب سے زیادہ ہولناک منظر وہ تھا جب ہماری نگاہیں اس جہاز پر پڑیں جس کے ذریعے خوفناک سفر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اس جہاز کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، بلکہ برف کے پہاڑ کا وہ حصہ ہی غائب ہو گیا تھا جس پر جہاز ٹکا ہوا تھا۔ اس منظر پر سبھی شدید خوفزدہ تھے اور ہر شخص داستان عبرت بنا ہوا تھا۔ اس شخص پر میری نگاہ تیسری بار پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، بلند و بالا قد و قامت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، خوبصورت نقوش، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت۔ بس یوں لگتا تھا جیسے ایک جلال سا اس کے چہرے پر ہو۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور میرے ہی وطن کا باشندہ ہے، لیکن یہاں کچھ ایسی افراتفری پھیلی تھی کہ بس جو قریب آ گیا اس سے سلام دعا ہو گئی، اور جو ذرا فاصلے پر نظر آیا اس کے متعلق یہی سوچ کر رہ گئے کہ کبھی ملاقات کی جائے۔ اس وقت وہ شخص مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھا ہوا خلا میں گھور رہا تھا۔
اتفاقیہ طور پر مجھ سے نگاہیں ملیں تو بے اختیار بول اٹھا، اور اس سے بڑی اور کوئی حماقت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آئندہ کے منصوبوں کے لیے خود ہی فیصلے کر لے۔ میں آج اپنے والد کے یہ الفاظ یاد کرتا ہوں تو ایک عجیب سا عالم دل پر گزر جاتا ہے۔ میرے مرحوم والد کہا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل کرنے کے بارے میں سوچو، زبان سے نکالو تو انشاءاللہ کا لفظ کہہ لو۔ اگر اپنی اور اپنے اس عمل کی بقا چاہتے ہو، انشاءاللہ کے بغیر اگر کوئی فیصلہ کن بات تم نے کہی تو ایک طرح سے یہ سمجھ لو کہ وہ شرک میں داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگلا سانس تک نہیں لے سکتے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہیں اور آپ یہ کر لیں گے، آپ وہ کر لیں گے۔ میں نے اس کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر حیات، کیا کچھ پتا چلا؟ کچھ لوگوں نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو ہوا میں 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ جہاں ہوگا اس کا اندازہ لگا لیا جائے۔ خیر، جدید لوگوں کی اپنی جدید دنیا ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حیات انشاءاللہ کے ساتھ اپنے کسی عمل کی بات کرتے تو ہوتا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مرضی تھی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ یہ جدید لوگ جو نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ چلو سر پر ٹوپی رکھنا ضروری تو نہیں، اور اپنی منطق تراش لیتے ہیں، اول تو ان کا نماز پڑھنا ہی بڑا عجیب ہوگا کیونکہ اس میں جدیدیت کی جھلکیاں ملتی ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں سے تمیز اور ادب سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کا احترام تو ہمارے وجود اور ہماری فطرت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اس احترام میں اگر ہم سر ڈھک کر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے، لیکن لوگ نہیں سوچتے۔ آپ بہت مذہبی آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو برائیوں کی ایک پورٹ ہوں۔ اگر آپ میرے برائیوں کی تفصیل سنیں گے تو داندوں تلے انگلی دبا لیں گے۔ آپ کا چہرہ، آپ کی شخصیت، معاف کیجیے گا محترم، بڑی ہی پرکشش اور پر اثر ہیں۔ کاش میں آپ کے بارے میں جان سکتا۔ اس نے اپنی روشن اور مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، تو جان لیجیے، یہاں ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ماضی کو یاد کرنے سے طبیعت میں ایک فرت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی بڑی عجیب اور دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں ماضی کی بھی۔ میرے بارے میں بھی سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ حسین بستی جہاں کا میں باشندہ ہوں، آپ یقین کریں میں اس کائنات کا سب سے حسین علاقہ تصور کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ وہیں کھولی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ وقت گزاری کے لیے یہی مشغلہ اختیار کیا جائے جہاں ہر شخص کی اپنی ایک کہانی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جتنے سانس ہمیں یہاں ملے ہیں ان میں ان کہانیوں ہی سے دل بہلایا جائے۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، اس نے کہا، اور یہیں سے صوفی عظمت اللہ کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔